ڈاکٹر ذاکر نائک کی پاکستان میں آمد ہے اور چند گروہ میں چند جماعتوں میں آگ بڑک رہی ہیں اور ایسے بڑھ کے مار رہی ہیں جس کی انتہا نہیں ہے۔ بھارت میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بت پرست پریشان تھے اور پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے قبر پرست اور پیر پرست پریشان ہے، جو قبروں کو پوجتے ہیں، قبروں کو سجدگاہ بنایا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے سے بڑے پریشان ہیں اور ان کو اس بات کی ڈر ہے کہ ان کی دکانداری بند نہ ہو جائے۔ اور آج کل پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سوشل میڈیا پر ایسے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ جس کا انتہا بھی نہیں ہے، اور دلیل یہ بناتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کو شہزادہ کہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بیان ہے کہ انہوں نے یزید کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا کہ یزید رضی اللہ عنہ۔ اب لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ گستاخ نبی آ رہا ہے، کہ جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا اب اس کے ساتھ یہ رضی اللہ عنہ لگا رہا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ غلط کہا ہے، ایسا جملہ نہیں ادا کرنا چاہیے، یزید کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لگانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر یزید کے ساتھ لعنت اللہ نہیں لگا سکتا ہے تو رضی اللہ عنہ نہیں لگانا چاہیے، لیکن جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس طرح کہہ دیا تو انسان ہے، خطا ہو گئی ہے، تاریخی واقعہ ہے، تو اب اس نے کہہ دیا ہے، چلو غلط کہہ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ قرآن جو ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے اس میں بھی آیا ہے کہ انسان کمزور ہے، خطا کار ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ان بہترین انسان وہ ہیں جس سے غلطی ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پر توبہ کیا ہو یا نہ کیا ہو اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن انسان ہے، غلطی اس سے ہو گئی ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو اتنا اسلام کا پیغام پہنچایا، اتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، اتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا اس موجودہ دور میں، میرے خیال میں کس نے اتنا دعوت و تبلیغ کا کام اتنا نہیں کیا ہوگا، موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، جتنے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بیک وقت عیسائیت کو، ہندو مت کو، بدھ مت کو اور یہودیت کو اور اس کے علاوہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے اور مسلمان کر رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگ ان کے ساتھ ایسے اختلاف کر رہے ہیں، ان کو ایسے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں کل ایک بیان سن رہا تھا پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے، گستاخ ہے، اور ایسے الفاظ ادا کرتا ممبر پر۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کر لو، جس ممبر پر آپ بیٹھے ہو اور پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ نبی کا ممبر ہے، ہم نبی کے وارث ہو، آپ خود سوچو، آپ اور جتنے بھی علماء اکرام اس کو برا بلا کہتے ہیں، آپ نبی کے ممبر پر بیٹھے ہو، کیا نبی نے ممبر پر بیٹھ کر کبھی کسی کو برا بلا کہا تھا؟ خدا کی قسم میرے نبی نے ممبر پر بیٹھ کر ابو جہل کو بھی برا بلا نہیں کہا ہے، جو آپ کا اتنا بڑا دشمن تھا، جو آپ کے سر کے پیچھے بھاگتا تھا۔ جب نبی نے ان کو برا بلا نہیں کہا، آپ نبی کے وارث ہو کر نبی کے ممبر پر بیٹھ کر اور خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے وارث ہیں، تو پھر آپ ایک مسلمان کو ایسے برا بلا کیوں کہتے ہو؟ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، گستاخی الگ چیز ہے، غلطی الگ چیز ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں ہمارے اپنے علماء اکرام، ہمارے اپنے مسلک کے جو علماء ہیں انہوں نے فتوے جاری کیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں سننا چاہیے، یہ عالم نہیں ہے اور فلانا ہے فلانا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عالم نے اس کا ٹیکہ لیا ہوا ہے کہ جو شخص عالم ہو اس کی بات سنیں گے اور جو شخص عالم نہ ہو اس کے دین کی بات نہیں سنیں گے؟ لیکن وہ جو دین کا کام کر رہا ہے، اسلام کا پیغام پہنچا رہا ہے، اور ماشاءاللہ اس کے پاس اتنا ریسرچ ہے کہ میرے خیال کے موجودہ دور میں جتنے لوگوں کو اس نے مسلمان کیا ہوا ہے، میرے خیال میں کسی مولوی نے نہیں کیا ہے۔ تو پھر آپ کس بنیاد پر کہتے ہو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں سننا چاہیے؟ اور ہاں، یہ بات بھی کہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کٹر غیر مسلموں کو مسلمان کیا ہے۔ وہ آپ کی زبان سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے اسلام سے متاثر ہوئے اور متاثر آپ نے کرایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس میں عیسائیت بھی شامل ہے، ہندو مت بھی شامل ہے، بدھ مت بھی شامل ہے، اور یہودیت، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، اور یہ بھی کٹر لوگ۔ اور خود ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ہماری فیملی کو معلوم ہو گیا کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایسے کٹر غیر مسلموں کو مسلمان کر رہا ہے، اور اس کے باوجود اپنے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ذاکر نائک کو نہیں سننا چاہیے۔ کیوں نہیں سننا چاہیے؟ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو لوگ سنتے ہیں پھر ان کا دکان بند ہو جائے گا۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جو شخص بھی اچھا کام کرے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نہ تو فرقے کو چھیڑتا ہے اور نہ فرقواریت پھیلانا چاہتا ہے۔ وہ تو خود کہتے ہیں کہ قرآن میں نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں فرقواریت کو نہیں پھیلانا چاہتا ہوں،
اور اس کے باوجود بھی فرقے والے جو ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ مجھے غیر مسلموں سے کوئی گلہ شکوہ اور کوئی مایوسی نہیں ہے، سب سے بڑا گلہ، سب سے بڑا شکوہ جو ہے وہ اپنے مسلمانوں سے ہے۔ اپنے مسلمان مجھ پر بہتان باندھ رہے ہیں، مجھ پر تنقید کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ منافق ہے اور کیسے باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کو نہیں سننا چاہیے۔ تو یہ ہمارے علم کی کمی ہے اور یہ ہمارے جذبات ہیں۔ جو شخص دین کا کام کر رہا ہے اس کا سپورٹ کرو، اس کی مدد کرو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔